سبھی جانتے ہیں کہ کچھ پیے بغیر زندگی ممکن نہیں۔ عام مشروب پانی ہے، مگر فی زمانہ کوئی چیز چائے کے مثل اور ثانی نہیں۔ چائے کو تمام ڈرنکس پر ڈھیروں فضیلتیں حاصل ہیں۔ یہ سیاسی، مذہبی اور سماجی تقریبات کی شان اور جزو لا ينفک ہے۔ سرکاری اداروں میں تو جیسے SOPs کا حصہ ہے کہ احباب اپنے فرائض کی انجام دہی کریں یا نہ کریں، چائے کے ناغے کا تصور بھی نہیں۔ کسی مہمان یا آفیسر کی آمد کی صورت میں چائے کا آنا بھی ناگزیر ہو جاتا ہے، نہیں تو مہمان کی عزت افزائی اور آفیسر کے پروٹوکول پر حرف آنے کے اندیشے جنم لے سکتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ چائے کی بابت یاروں کا عقیدہ غالب کے آموں کی مثل ہے کہ چائے ہو، میٹھی ہو اور ڈھیر ساری ہو۔ چائے کے ادوار میں تو ایسے ذیابیطسی دوست بھی روبہ صحت نظر آتے ہیں جو دیگر اوقات کار میں شوگر اور امراض جگر و معدہ کا شکار ہوتے ہیں، جبکہ حکماء انہیں باور کرا چکے ہوتے ہیں کہ چائے کی پتی سے بندے کا جگر تک کٹ سکتا ہے۔ بعض دوست تو چائے کے ایسے رسیا ہوتے ہیں جیسے چائے کا چمچہ منہ میں لیے پیدا ہوئے ہوں۔ ایسے حضرات اسرت میں بھی چائے کی کثرت کی حسرت سے مالا مال ہوتے ہیں۔ برسبیل تذکرہ عرض ہے کہ 100 سال قبل تک چائے ہماری خوراک کا حصہ ہرگز نہ تھی۔ صرف اطباء کے یہاں بطور درد کش یعنی پین کلر دوا دستیاب ہوتی تھی۔ شاید اسی لیے انگریزی میں چائے پینے کے عمل میں ڈرنک ٹی کے بجائے ٹیک ٹی استعمال ہوتا ہے۔ اگر یہ پرانے دور میں اسی شان و شوکت سے پائی جاتی تو شعر و ادب کی دنیا میں انگور کی بیٹی کے ساتھ ساتھ لپٹن و سپریم کے قصیدے بھی ملتے، ساغر و مینا کے ہمراہ کیتلی و کپ کے اذکار چلتے، اور اکثر بسیار نوش شعراء شوگر اور پیلیا کے باعث مرتے۔ جہاں میخانوں کا ذکر خیر ہوتا تو ساتھ ہی ٹی ہاؤسز اور چائے کے کھوکوں کے گن بھی گائے جاتے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ آج ٹی ہاؤسز میخانوں کی جگہ لے چکے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ میں نوشی مدہوشی کا سبب بنتی تھی، جبکہ چائے سستی اور خمار کو بھگا کر کم خوابی کا باعث ہے۔ میر کے دور میں چائے ہوتی تو فرحت طبع کے لیے کہہ اٹھتے، چائے کو چاہیے 2 منٹ اثر ہونے تک۔ اب معلوم ہوا کہ ساغر صدیقی مرحوم اپنی تخلیقات چائے کی ایک پیالی کے عوض کیوں قربان کر دیتے تھے؟ اس لیے کہ وہ شعر و سخن کے ساتھ ساتھ بھلا کے چائے شراس بھی تھے۔ چائے اگر کلاسیکل دور میں عام ہوتی تو شعراء کرام اپنے دور کے مفتیان اور زاہدان تنگ نظر کے عتاب کا شکار ہونے سے بھی محفوظ رہتے، کیونکہ چائے انہیں خود مرغوب ہوتی، مگر غالب اپنی سچ گوئی اور اعترافی اسلوب میں تب بھی مانتے، چائے نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ لیکن اب ماننا ہوگا کہ آج زندگی چائے کے بغیر ادھوری اور بے کیف ہے۔ اب یہ بات طے ہے کہ چائے اظہار محبت اور چاہت کا مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ ہیر رانجھا اگر دور حاضر میں ہوتے تو ہیر چوری کے ہمراہ چائے کا تھرموس لیے رانجھے سے ملنے جاتی۔ ناراضگیاں اور گلے شکوے ایک کپ چائے سے دور ہو سکتے ہیں، اور دوست چائے کے ساتھ ساتھ غصہ بھی پی سکتے ہیں۔ بقول شاعر، میرے پاس سے گزر کر مجھے چائے تک نہ پوچھی، میں یہ کیسے مان جاؤں کہ وہ دور جا کے روئے۔ اگر آپ چائے پینے پلانے کے گر سے واقف ہیں تو بلا شبہ کامیاب انسان ہیں، کیونکہ یہ حل المشکلات اور قاضی الحاجات بھی ثابت ہوتی ہے۔ پی جانے والی چائے سے ہٹ کر چائے پانی کی مال افزا اصطلاح تو سونے پر سہاگا کی حیثیت رکھتی ہے، جس سے کام نہ نکلنے کی شرح کم ہو جاتی ہے۔ رشتوں کے دیکھنے دکھانے کے عمل میں بھی چائے کا ہی کلیدی کردار کار فرما ہوتا ہے۔ کسی کی ممی کسی کو چائے پہ بلاتی ہیں تو کبھی کسی کے ممی پاپا چائے پہ بلائے جاتے ہیں۔ علاوہ ازیں پھنسنے پھنسانے کی رومانوی سرگرمیاں بھی چائے کی مرہون منت ہیں۔ رت جگوں کے لیے تو ڈھیروں مفید ہے۔ پڑھاکو اسٹوڈنٹس رات کو نیند کے غلبوں سے بچنے کے لیے چائے کا ہی سہارا لیتے ہیں۔ کچھ کی رائے میں چائے اس عدیم الفرصتی کے دور میں مل بیٹھنے اور پلٹ جھپٹ کر لہو گرم رکھنے کا بہانہ ہے۔ بعض اسے اعصاب کا چابک کہتے ہیں، جبکہ اہل دل کا عقیدہ ہے کہ چائے تو بس چائے ہی ہے، بلکہ ان کا کہنا ہے کہ اس چاہ کو ڈالو چاہ میں جس چاہ میں چاہ نہیں۔ گویا ان حالات میں اسٹارم ان دی ٹی کپ کا محاورہ جوڑنا غلط نہ ہوگا۔ کہنے کو تو دور حاضر کا اہم ایشو پانی ہے،
جس کی بنیاد پر اقوام عالم میں جنگیں متوقع ہیں، مگر چائے کی اہمیت کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں چائے کے پینے پلانے پہ بھی جھگڑے ہوں، اس کی طلب و رسد، دستیابی اور تجارت کی بابت مقابلے ہوں۔ ماضی کی کولڈ وار کے بجائے چائے کے ایشوز پہ کڑک وارم وارز کی اصطلاح رائج ہو جائے اور اسٹارم ان اے ٹی کپ کی عملی تعبیر بھی دیکھی جائے۔ دیکھیں تو دنیا کے دو بڑے جنون اسمارٹ فون اور چائے ہیں، تاہم چائے کے کچھ المیے بھی ہیں جن میں خوش ذائقہ بسکٹوں کا چائے کی پیالی میں مفاجاتی انہدام اور کسی ناشناور مکھی کی ناکام تیراکی وغیرہ شامل ہیں۔ اگر چائے نوشوں کو چائے کے مضر اثرات اور گرم مزاجی کا بتایا جائے تو فرماتے ہیں کہ چائے کے ہمراہ دیگر لوازمات یعنی بسکٹ وغیرہ کے تکلفات سے چائے معتدل ہو جاتی ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ دنیا کی عظیم نعمتوں میں چائے سر فہرست ہے اور اس کے دانے دانے پہ پینے والے کا نام تک لکھا ہوا ہے۔ بعض تو اس حوالے سے اندھی عقیدت رکھتے ہیں، بقول شاعر ہم فقیروں کی طبیعت بھی غنی ہوتی ہے، بیٹھ جاتے ہیں جہاں چائے بنی ہوتی ہے۔ تمنا ہے کہ چائے جنت میں بھی میسر ہو، مگر تاحال یہ مزدہ کسی عالم نے سنایا نہیں، پر ہم نے بڑوں سے سنا ہے کہ جنت میں جس چیز کی خواہش ہوگی اس کا ذائقہ نصیب ہوگا۔ گویا وہاں دودھ اور شہد کے ساتھ ساتھ چائے کی نہروں کی بھی حسب خواہش فراوانی ہوگی، اور وہ بھی حوروں کی میزبانی میں۔ تو اب تسلیم کرنا ہی ہوگا کہ انسان اگر اشرف المخلوقات ہے تو چائے اشرف المشروبات ہے۔